صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کے روزے آپ نے رکھے، برکتیں حاصل کی، مگر ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے بعد بالکل روزے نہ رکھے جائیں۔ یاد رکھیے شوال المکرم میں بھی ہم نے 6 روزے رکھنے ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، بڑی پیاری حدیث پاک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بار ہم انشاءاللہ ماہ شوال میں 6 روزے ضرور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نفلی روزوں سے بھی پیار عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، جنہوں نے عبادتیں کی، ان کے لیے تو انعام کے دن ہے۔ سبحان اللہ، کتنی شاندار ہماری شریعت ہے جس نے ہمیں عید کے دنوں میں خوشی منانے کا بھی گویا حکم دیا ہے، اور اسے سنت قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان خوشی منائیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، مسکرا کر ملاقاتیں کریں۔ سبحان اللہ، موسٹ فلیکسیبل ریلیجن اگر دنیا میں کوئی ہے تو یقیناً وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یعنی کتنی شاندار ہمارے تہوار ہیں جس میں غریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے، دوست احباب بھی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں بھی عید کے دنوں میں اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنی ہے، مگر ایک بات یاد رہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ماشاءاللہ پچھلے ہی دنوں آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویحاں پڑھی اور گناہوں سے باز رہے۔ تو دیکھیے رمضان ہی کے لیے تو نمازی نہیں تھے نا ہم۔ ہاں عید میں آپ کھائیں پیئیں، انجوائے کریں شریعت کے تقاضوں کے مطابق، مگر نماز قضا نہ ہو، وہ روٹین باقی رکھنی ہے۔ ہاں 5 نمازیں پڑھنی ہے، زہے نصیب مسجد میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے، اس طرح ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ یہاں میں پہلے تو اختر بھائی آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور یہاں میں ہمارے اسلامی بھائیوں سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایکچولی ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں دن گزار رہا تھا، مسجدوں میں وقت گزر رہا تھا، تلاوت میں دن گزر رہا تھا، رائٹ آفٹر رمضان جو یہ 3 دن عید کے ہیں، اگر یہ 3 دن بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، کیونکہ یہ بڑا ایسا لگتا ہے کہ شیطان اٹیک کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ 1 مہینہ وہ بند رہا ہے تو اس کو تو بڑا خراب لگ رہا ہوگا کہ یار یہ مسلمانوں نے اتنی عبادتیں کر لی، اتنا اللہ کے قریب پہنچ گئے، تو وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے انہی 3 دنوں میں، کوشش کرتا ہے کہ ان کے پورے مہینے کی جو عبادتیں ہیں انہیں برباد کر دوں، اور ان کی جو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو مسجد کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو جس کو کہتے ہیں گھر میں بھی ایک ماحول بن جاتا ہے، بڑا شریفانہ سا ماحول ہوتا ہے، بچے بھی ٹوپی پہن رہے ہیں، گھر والے بھی جہاں نماز بچھی ہوئی ہوتی ہے، افطار کی دعائیں، تو یہ چینج کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان کی زبردست سازش ہے۔ تو یہاں ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 3 دن بڑے کروشل ہیں۔ اگر آپ یہ 3 دن نکال گئے نا، جو عید کے 3 دن چھٹی کے دن ہے نا، اگر یہ گناہوں سے آپ مبتلا نہیں ہوئے تو اب پھر لائف آ جائے گی روٹین پر، کوئی آفس چلا جائے گا، کوئی اسکول چلا جائے گا، دن میں کام، رات میں جو ایک مصروفیات ہے زندگی کی شروع ہو جائیں گی، تو وہ جو گناہوں کا بڑا چانس تھا نا وہ آپ سروائیو کر جائیں گے۔ تو یہاں میں ناظرین کو یہ میسج دوں گا، اور ہم اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمیں یہ 3 دن اسی طریقے سے یہ پلان کر لینا ہے کہ ہم نے گناہ میں نہیں گزارنا۔ بہت سارے کام ہیں، دیکھیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، کھانا پینا، دوستوں سے ملنا، خوشی منانا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ اس کی اگر اچھی نیت ہو تو ثواب ہے۔ اگر ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانا کھلانا تو ثواب ہے، آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ ثواب ہے، لیکن باؤنڈری ہے ہم سب کی، ہم گناہ کے ساتھ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، میں چاہوں گا ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پر۔ آسان بھائی پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے مسلمانوں میں کہ جب بھی خوشی منانی ہے، whenever we try to celebrate something، جناب اس میں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا شیطان کا وار ہے جو لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ بھائی صاحب یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں وہ شیطان جو آزاد ہوتا ہے اور جو اس نے اپنے بدلے لیتا ہے ہم لوگوں سے، کہ جس طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کی ایک وجہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ہے؟ دیکھیں یہی تو مجھے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ ہم سب نے سمجھنا ہے کہ شیطان جلا بھنا بیٹھا ہوا ہے کہ 1 مہینہ یہ بندے اللہ کے قریب چلے گئے، اب 3 دن میں ان کا جو ہے نا سارا کیا کرایا جو ہے نا اس میں پانی پھیرنا ہے۔ اب عقل مند کون ہے کہ شیطان کی اس وار کو سمجھ لے اور 3 دن کے لیے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ 3 دن کے بعد وہ پریشر نہیں رہتا برائیوں کا جو ان 3 دنوں میں ہوتا ہے۔ کئی لوگ عید کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتے، آپ پہلے ہی بریک کر دیا نا، اس نے آپ کی نماز کو سلسلے کو بریک کر دیا جو کنٹینیو تھا پورا مہینہ۔ اچھا اب معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، بے حیائی، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو جناب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں جو منگلنگ ہو رہی ہے اور جس میں بے پردگی ہو رہی ہے، جو پورا رمضان ہم نے نہیں کی، تو یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ تو۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں چھپتا ہوا میسج ہے کہ وہ لوگ جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیا غیر دانستہ طور پر ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ شیطان جب تک تو بند تھا ہم اللہ کے بندے تھے، ہم اس کی عبادت کر رہے تھے، اب تو آزاد ہو گیا اب ہم تیری بات مانیں گے؟ یہ کتنا رانگ میسج ہے۔ ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کو اب یہ کہے
کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے. جو آپ نے کہا نا کہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے, تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے, میں رحمان کا بندہ ہوں, تو بند تھا, میں نے پریکٹس کر لی. ہاں یاد رہے, نیٹ پریکٹس ہوتی ہے, پھر اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوتا ہے. یہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہم نے مقابلے کی, اور پہلے ہی بول پہ آؤٹ ہو گئے, پہلے ہی دن بولڈ ہو گئے کہ ابھی تو چاند ہی نظر آیا ہے اور لوگ بسدوں سے دور چلے گئے. تو آپ سوچیں کہ یہ کیسی پریکٹس تھی, یہ کیسی تیاری تھی. نہیں, اس بار تمام ناظرین غور کر لیں کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, ہم نے عید بھی نمازیں پڑھ کے گزارنی ہے, عید میں بھی گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے میسج ہے. عرفان بھائی آپ سے بات شروع کرتے ہیں, عید کیسے گزارتے ہیں ویسے؟ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا ہے. عید کا تو یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ایک انتظار ہوتا ہے. عید کا ایک خوشی کا دن ہوتا ہے, خاص طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ عید کی نماز ظاہر سی بات ہے سال میں ایک بار ہی ہوتی ہے, تو سال کے بعد جو آتی ہے, تو اس وجہ سے بچوں میں بھی وہ خوشی ہوتی ہے. اچھا دوسرا یہ میں کہوں گا کہ عید ایک اتنا خوشی کا دن ہے کہ جتنے بھی کسی سے گلے شکوے ہوں, اس دن انسان ایک مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر ساری گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں اور محبت بڑا پیغام ہوتا ہے. سارا دن انسان ایک دوسرے سے مسلمان اپنے گھر والوں سے اس سے ملنا جلنا رہتا ہے, جس کی وجہ سے دل سے کینہ, بغض, حسد یہ سب نکل جاتا ہے. اسلام کا اتنا اچھا یعنی کہ میسج ہے. بلکہ عید کی نماز ہی ایسی ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً انسان ایک دوسرے سے جب گلے ملتا ہے تو اس وقت ساری یعنی کہ یہ تو عرفان بھائی اور پہلو کی طرف لے گئے. ویسے ناظرین سوچئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات, تو زبردست ہو گیا نا کہ گلے شکوے دور ہو گئے اور دل صاف ہو گئے. مگر ایسا ہوتا کم ہے, گلے بھی مل رہے ہیں, عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور دل سے معاف بھی نہیں کر رہے. مزہ تو اس بات میں جو ہمارے عرفان بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ بس عید کا دن آ گیا, خوشیوں کا دن آ گیا, کیا دشمنی رکھنی, اب کیا دل میں بات رکھنی. یار یہ بھی اللہ کا بندہ, میں بھی اللہ کا بندہ, ہو گئی کوئی بات نہیں, دل بڑا کریں, عید مبارک کریں. اب عید مبارک بھی کر رہے ہیں اور دل بھی بھرا ہوا ہے, تو سبحان اللہ بڑا اچھا ان کی میں تو سمجھتا ہوں ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ آج سارے بھائی یہ نیت کر لیں, خوشی کا موقع ہے نا, معاف, ہاں دل صاف کر لو یار. میں سمجھتا ہوں عید کی سب سے بڑا تحفہ یا عیدی اگر کسی کو دینی ہے نا تو سب سے بڑی عیدی یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں. بس جو ہو گیا, دل بڑا کریں. رشتے داروں, اچھا ایسا بھی ہوتا ہے عرفان بھائی, اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ہمارے ویور سن رہے ہو ہم کو کہ آج عید کا دن ہے مگر فلاں رشتے دار کو فون نہیں کرنا یا فلاں کے گھر نہیں جانا. نہیں, وہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا, ویسا کیا. یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ کسی مسلمان سے دور ہیں. ایسا نہ کریں, دل بڑا کریں, سب کا بھلا, سب کی خیر, کوئی بات معاف کر دیں, تحفہ بھجوا دیں یا ان کے گھر چلے جائیں, ان کو بھی کہیں آج عید کا دن ہے, میں معاف کر دیں. اللہ کرے کہ یہ خوشیوں کے ساتھ عید منائیں. اچھا میں ایک اور بات بھی آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جو معافی کا معاملہ ہے نا, انسان اپنے دماغ میں, ذہن میں, دل میں جو چیزیں بڑھ کر رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں حسد کر کے یا دوسری چیزیں, وہ اپنے اوپر ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, بیماری ہو جاتا ہے وہ. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ معاف کر دے, دل خالی کر دیں, بس ختم کر دے, اس کو معاف کر دے. اس میں آخرت کے لیے بھی اس کے لیے اچھا ہی ہے, اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی بھی معاف کرتا ہے. اچھا بڑی کمال کی بات کی عرفان بھائی, آپ کو تو ہمیں اگلے پروگرام میں بلانا پڑے گا. دیکھیں یہ کئی لوگوں سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی نا کہ اصل فائدہ تو ہمیں. آصف بھائی کیا کہیں گے آپ, ہم نے کسی سے حسد کیا ہوا ہے نا, ایکچولی ہم نے اپنے اوپر ہی بوجھ لیا ہوا ہے. اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے, نیند آپ کو نہیں آ رہی, سوچ اس کے بارے میں آپ رہے, دل پہ بوجھ آپ کے کہ یار اس نے ایسے کیوں کہا تھا, وہ اچھا ترقی کر رہا ہے تو پرابلم ہے, تو ٹینشن تو آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے. ڈپریشن الگ چل رہا ہے, بیماری الگ چل رہی ہے, تو بھائی اپنے آپ کو بھی فریش کرو, معاف کرو اور انجوائے کرو. کیا کہیں گے, عید کا پیغام کیا دیں گے آپ؟ ٹاپک تو جو اگر معافی کا چل رہا ہے تو بھائی کی میں نے بات سنی ہے کہ اس سے اچھا تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے معاف کر دیا جائے, اور دل سے معاف کرنا ہی بنتا ہے. اور آپ نے بھی یہ توجہ میں دلائی ہے کہ آپ واقعی اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر تو مدینہ ہو بڑا آسان ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا, معاشرے میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی. اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی ناظرین آپ سے کرنا چاہوں گا. میں اور آپ سب کیا چاہتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر, ہمارے سارے, اچھا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے یا اللہ میرے صغیرہ بھی گناہ معاف کر, میرے کبیرہ بھی معاف, میری ہر غلطی معاف کر دے. اچھا ہے بڑی لاجیکلی بات, تھوڑی گہری ہے, سمجھ سنیے گا. میں رب سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ تم میری ہر غلطی معاف کر دے. سوال یہ تم نے دوسروں کی غلطیاں معاف کی ہیں, ہم کسی کی غلطیاں نہ معاف کریں, اللہ میری غلطیاں معاف کر دے. بھائی پہلے آپ بندوں کو تو معاف کریں نا, اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر. اے اللہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو آج عید کی خوشیوں میں مجھے بھی معاف کر دے. آپ بلیو کریں, آپ دل بڑا کر لیں, بہت اچھا ہو جائے گا. آصف بھائی ویسے نارملی عید کیسے گزرتی ہے, عید والے دن کیا کیا کرتے ہیں, کچھ بتائیں نا ہمارے ناظرین. سر نارملی بس عید کی جو تیاریاں ہوتی ہیں عموماً اصل میں عید تو بچوں کی ہوتی ہے, اور بچیاں ماشاءاللہ میرے گھر میں تو بچیاں زیادہ ہیں, تو ماشاءاللہ جو ان کی تیاریاں, کپڑوں کی رات سے ہی تیاریاں ہوتی ہیں.
میں نے ایک ذہن اپنے بچوں کو یہ دینے کی کوشش کی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنے کو ملا ہے کہ میں اپنے ہر پچھلے کوئی 20 سال سے کنٹینیو میں نے اس پریکٹس کو رکھا ہوا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے سے لے کے میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو میں کوشش کرتا ہوں کہ عید والے دن کٹھے سب کو لے کے جاؤں اور وہ میرا جو ٹور ہوتا ہے صبح 9 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 4 یا 5 بجے میں واپس آتا ہوں. کہاں جاتے ہیں بھائی ٹور سے؟ اچھا میرا ماننا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ میری پھوپھیوں سے ملواؤں, اپنی خالوں سے ملواؤں, میں سب کے گھر جاتا ہوں. اچھا میں اپنے لوگ سو کے گزارتے ہیں؟ نہیں وہ ایک ٹائمنگ سب کے سے ایڈجسٹ کیے ہوئے میں نے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ آصف نے آنا ہے. تو نانی حیات تھی ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے پچھلے مہینے. پہلے سب سے پہلے نانی کے پاس جانا پھر ماموں ملاقات ہوتی ہے اور ہم لوگ تو دعوتوں میں بھی نہیں جا پا رہے. تو میں نے پھر اپنے بھائی سے کہا کہ یار ابو بھی چلے گئے امی بھی چلی گئی تو ہمیں ایٹ لیسٹ زدیال اور ننیال کے جو رشتے دار ہیں ان کو سال میں 1-2 بار گھر پہ دعوت پر بلا کر ہمارے کزنس ہم سے ملیں, ہم ان سے ملیں, ہم ان سے بات چیت کریں. اچھا نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی اور صلہ رحمی والا معاملہ بھی ہے. تو اس کو میں نے الحمدللہ وہاں سے لیا پک کیا. ویسے تو ملاقات ہو جاتی تھی لیکن ایک اسپیشلی ایک گیٹ ٹوگیدر 1-2 گھنٹے کا بات چیت ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے حال احوال ہو رہے ہیں اور ہم الحمدللہ نیکی کی دعوت بھی اس کو دے سکتے ہیں. تو بڑا کمال کا چلیں ہمیں چیز ملی کہ رشتہ داروں سے مل کر عید گزاریں اور اس سے دل جوئی ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے ناظرین, یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں رشتہ داروں سے ملنے میں, جہاں جہاں پردے کا معاملہ ہے اس کو ضرور آپ ملوز خاطر رکھیں کہ یار سارے رشتہ دار ہیں کوئی بات نہیں, مل کر بیٹھے ہیں, مل کر کھا رہے ہیں, وہ بیریئر رہے گا. اس کے علاوہ باقی آپ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ضرور ملیں اور یہ صلہ رحمی کی تو بات ہی زبردست ہے. کچھ کہنا چاہیں گے عرفان بھائی؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ عید کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ بڑا پیارا ذہن دیتے ہیں, جیسا کہ ابھی موضوع بھی چلا تھا کہ عید والے دن جو ہے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں میں گزارنا ہے. الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی قافلے کا ذہن دیا ہے. یہ بات میری رہ گئی تھی اور یہ بہت زبردست. اچھا اب اس کا جواب مل گیا لوگوں. کچھ لوگ مجھے کہتے تھے یار پورا مہینہ اعتکاف کیا ہے, یہ 3 دن عید والے تو گھر پہ گزارنے تھے, کہتے 3 دن مدنی قافلے میں جاؤ اور عید کے مدنی قافلوں پر انفسائز ہے دعوت اسلامی میں. تو کچھ لوگ کہتے تھے یار عید کے دن تو قافلے میں نہ بھیجیں کسی کو. یہ امیر علیہ سنت ہے نا, یہ کمال کے ماہر نفسیات, ان کو اتنی باریکیاں پتا ہے کہ یہ 3 دن اگر یہ بندہ گناہ سے بچ گیا نا, یہ اچھا دوسرے لفظ بھی سوچے کہ سیلاب آئے گا, ہمیں پتا ہے گناہوں کا سیلاب آئے گا. اب آپ سیلاب کے راستے سے ہٹ گئے, مسجد میں جا کے بیٹھ گئے 3 دن کے بعد آپ آئے تو سیلاب گزر گیا. اب سب لوگ روٹین پہ, کوئی کاروبار پہ چلا گیا, کوئی نوکری پہ چلا گیا, کوئی اسکول کالج, سب لوگ لائف اسٹائل نارمل ہو گیا. تو وہ سیلاب سے اگر بچنا ہے, اگر تو گھر میں ہے تو عبادت کا سلسلہ جاری رکھیں. اور سب سے بیسٹ طریقہ جو ہمارے عرفان بھائی نے یاد دلایا, اس لیے شاید بہت سے کو جواب مل جائے گا کہ دعوت اسلامی میں کیوں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عید کے 3 دن مدنی قافلے میں گزارے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ 3 دن ہے جس میں شیطان اپنا جس کو کہتا ہے پورا زور لگا دیتا ہے. چلے ناظرین ہماری طرف سے بھی دعوت قبول کر لیں. اگر آج عید کا پہلا دن ہے تو اگلے 3 دن کے لیے آپ مدنی قافلے کی نیت کر لیں, تو انشاءاللہ یہ عید کی ایک اور خوشی کا جو ہے وہ انداز ہو جائے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول 1 ماہ کا اعتکاف بھی کرتے ہیں اور امیر پھر چاندرا سے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ہم احمد بھائی سے بات کرتے ہیں. احمد بھائی ماشاءاللہ آپ کیسے ویسے نارمل عید مناتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک دن چاند رات سے ہی جو ہے نا بچے جو بھی ہوتے ہیں نا بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور کپڑے پہلے سے ہی دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں, پکارے تو کسے پکارے. اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے, انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے, کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے, کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے. اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں, ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی, البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا, میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے. وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے. نہیں ملے, مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے, بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو, کوئی مصیبت آنے والی ہو, کوئی بیماری آنے والی ہو, اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں, بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں, میں تو خود پریشان ہوں, میں تو خود نوکری کرتا ہوں, میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوئی لاکھوں صدقہ کرے, اخلاص نہیں, اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے, کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے.
تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے. یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے. اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا. اللہ نے تھوڑے دیے ہیں, تھوڑے خرچ کرتے رہو. جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ رب کریم تمہارا ملٹی پلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے. سبحان اللہ. قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. ترجمہ کنز ایمان, بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دولے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل. اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو, میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو, صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا, یہ آڑ بن جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, صدقہ دو. اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو, جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں, جن کے گھروں میں بیمار ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو. بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے. سبحان اللہ. بیماریاں دور ہو جائیں, حادثے دور ہو جائیں. میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے, پھر دولت کس کام کی. اللہ صحت دے, عافیت دے, حادثات سے بچائے, آفتوں سے بچائے. بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں, اس سے بڑی کون سی نعمت ہے. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں, بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں, آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, صدقہ دینے کی عادت اپنائیں. صبح شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو. شام میں بھی دینا چاہیے, رات میں بھی دینا چاہیے, مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے, صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی, بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے, بلا کو روک لیتا ہے صدقہ. ہمیں صدقہ دینا چاہیے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں, اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پیارے آقا کی حدیث, اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا, عورت خود کھا رہی تھی, لقمہ تھا, اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا. خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا. یہ بھی بات سمجھنے والی ہے. اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بالکل دینا چاہیے, خرچ کرنا چاہیے, مگر ہم کون سا خرچ کرتے ہیں, جو بچ گیا. کھانا بچ گیا, چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو. کپڑے پھٹنے والے ہو گئے, چلو کسی غریب کو دے دو. چھوٹے ہو گئے کپڑے, چلو کسی غریب کو دے دو. اچھا سردیاں آ گئی, اب گرمیاں آ گئی ہیں, کمبل پرانے پھٹ گئے, ہمارے گھر کے لیے نئے لینے, چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو. ایوری تھنگ, وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں, وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے. اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے. میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا, مگر اپنے دل سے پوچھو. اپنے لیے خریدنا ہے تو شاندار کپڑا, بچوں کے لیے خریدنا ہے تو بہترین کھانا, اپنے لیے سویٹر سردی میں خریدنا ہے تو اچھے ویسے اچھا والا, اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا. اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو. بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے. گھر میں 4 بچے ہو نا, ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار, سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو, ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا دوسرا, وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے, چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے, اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. اچھا تیسرا, وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے, کپڑے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے, بڑا دماغ چلتا ہے اس کا, اس کو انجینئر بنائیں گے. اچھا جناب. چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے, بہت شرارتی ہے, کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا, پیر بھی لنگڑاتا ہے اس کا, تھوڑا سا معذور بھی ہے, اس کا کیا کریں گے, یہ مدرسے میں دے دو.
اب اپنے آپ سے پوچھو، اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں، بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے، اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے. آپ بتائیں نا، ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو؟ ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی، یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا. مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے، جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کون کرتا ہے پیاری چیز خرچ؟ ارے مزہ اسی میں. اس خاتون نے جو میرے آقا حدیث میں سنا رہا ہوں، اپنے منہ کا لقمہ نکال کر سائل کو دے دیا. ہم کہتے نہیں یار، پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے گا تو کسی کو کھلاؤں گا، پہلے میرا کام سیدھا ہو جائے، پہلے میں اپنا کام کر لوں، اس کی باری بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے، جیسا دو گے ویسا ملے گا بھائی. اچھا دو گے، دل سے دو گے، اخلاص سے دو گے، اللہ کی رضا کے لیے دو گے، پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا. اب سنو اس عورت کو کیا ملا، اپنا لقمہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا، خود کھا رہی تھی. اب کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں. عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی، پکارتی رہی، میرا بیٹا میرا بیٹا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ، اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو، اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا، تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا. یہ ہے صدقہ. مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، صدقہ دے خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ. اس میں شیطان اس قدر مردود ہے، ایسا بکار ایک قوم سے نیکی ہونے نہیں دیتا. نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا. اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑگڑ. اب بتاؤ کسی کو بھائی میں نے غریب کو 5000 دیے ہیں، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے، میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں. آج کل بڑی گرمی تھی جناب، اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا. کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا، اب سب کو بتانا ہے. اعلان کرواتے ہیں امام صاحب، اب امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے کہ خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں، مسجد کے لیے 5000 روپے دیے ہیں، مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے، مسجد کے لیے کولر لگا کے دیا. کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے، میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے. اپنے آپ سے پوچھو، یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو؟ ضائع کر دیتے ہیں ہم، خرچ کر کے ضائع. اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان جتاتے ہیں. اتنا سخت جرم ہے، اتنی شدید دل آزاری ہے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا. ایک بزنس مین تھے، ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کی احتیاط کے لیے. بہت پیسے والا شخص تھا. ہم بیٹھے تھے، چائے لے کر اس کا ایک ملازم آیا. اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی، اس کو گھر دلوایا ہے، پوچھیں اس سے. آپ مجھے کہتا پوچھیں اس سے. میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا، یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں. آپ کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر؟ اپنے صدقے دے کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو نا کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ 4 آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی، یہ تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ صدقہ تو گیا، صدقہ تو ضائع ہو گیا. قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، الٹا گناہ ہو گیا. آپ نے دل آزاری کی، اسے ذلیل کیا. اللہ اکبر. امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور ایک اور ہماری اپنی حضور کا طریقہ سنو، اسلاف کیسے تھے. اللہ اکبر. وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا، کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ، تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا. کیوں؟ کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. اچھا اگر وہ کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا، نوٹ کر کے آنا. اب وہ غلام آ کے بتاتا کہ اما حضور میں نے ایک غریب کو پیسے دیے، آپ کا دیا وہ صدقہ دیا، اس نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی ہیں. آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس غریب کے حق میں کرتی، فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں، ہم کسی سے ریپلائی کیوں چاہیں. ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے، اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے. اب جس کو صدقہ دیا نا یا جس کی مدد کی، گھر بنا دیا، شادی کر دی، قرضہ دے دیا، اب دل میں تمنا ہوگی میں جب بھی جاؤں نا یہ میری عزت کرے، میری رسپیکٹ کرے، مجھے چائے پہ بلائے، میں اس کے گھر جاؤں تو اسپیشل طریقے سے بٹھائے مجھے. یہ کیوں تمنا
ڈھونڈنا ہے کہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا رپلائی ملے. بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دینا، کوئی مدینے بھیج دے، عمرے پہ بھیج دے، ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، ہاں میرے نام کا عمرہ کرنا، بار بار سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خود سوچئے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں. ارے آپ دے دیجئے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھیے، وہ رب کریم بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں، غربت میں، تنگی میں، فراقی میں، کشادگی میں، ہر عالم میں انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے چلے جائیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی، رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی، خیر و برکتیں پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکست حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہو جائے گی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا. پھر کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ارے دیا بھی رب نے ہے، میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا، کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں خرچ کریں، پھر وہ انعام بھی دے، ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے. پھر بھی ہم کنجوسی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو بانٹنے والا، پہلے ایک تعریف آپ سمجھ لیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جواد، جس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ. ایک ہوتا ہے سخی، جواد کے بعد آتا ہے سخی. پھر کنجوس، جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں. اور ایک اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں شو. ٹھیک ہے، اب ان چاروں کی تعریف سمجھ لیں. جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرتا رہے. اور ہمارے آقا جواد ہیں. نبی پاک اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا بانٹتے بانٹتے بانٹتے، یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ نبی پاک کے پاس کوئی ظاہری نعمت ہوتی، صحابہ آتے، نبی پاک بانٹتے رہتے. اب ظاہری نعمت ختم ہو گئی، اب کوئی سائل آ جاتا، آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس ختم ہو گیا ہے، نہیں ہے، فرماتے جاؤ فلاں دکان سے میرے نام سے خرید لو، اس کو رقم میں ادا کر دوں گا. جواد، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس وصف میں تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں. اب آتے ہیں سخی. سخی کیا ہے؟ سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے. یہ بندے کو بننا چاہیے، سخی ہونا چاہیے. پھر آتے ہیں بخیل، کنجوس. کنجوس یہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے، کسی اور پر خرچ نہ کرے، بس میں اپنا ہی کروں گا، کسی اور کا نہیں، زکات بھی نہ دے، پورے صدقے بھی ادا نہ کرے، یہ ہے بخیل. اور چوتھا اس سے بھی گیا گزرا، وہ کون ہے؟ شو. عربی میں کہتے ہیں وہ شخص ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں سٹنجی. مجھے اردو کا لفظ نہیں مل رہا، مکھی چوس کہہ لیں اس کو، واللہ عالم. وہ شخص ہے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے. ایسے بھی ہوتے ہیں، خود بھی فقیر، اتنا پیسہ ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، کپڑے بھی نہیں سلوانے، کھانے بھی نہیں پکانے، بچوں کو بھی نہیں دینا، باہر بھی نہیں دینا. ایسے لوگوں کے تو پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جائیں گے دنیا سے تو پھر ہماری باری آئے گی. تو اللہ ہمیں بخیل اور شو ہونے سے بچائے، سخاوت کی نعمت عطا فرمائے. اب حدیث سناتا ہوں. یہ دونوں تعریفیں کیوں بیان کی؟ حدیث پاک سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سخاوت اللہ کو کتنا پسند ہے اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار. سخی جو ہے وہ 3 چیزوں کے قریب، ایک سے دور ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے. ہاں ایک چیز سے دور ہوتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے نا خوش نصیب. اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سنو. آقا فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب غور کیجئے کیا بننا ہے، سخی یا بخیل، کنجوس؟ آگے میرے آقا فرمائے جاہل ہو اور سخی ہو،
وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، افضل ہے کس سے؟ کہ سخی ہو، کنجوس ہو مگر عابد ہو، عبادت گزار ہے، ایک طرف جاہل ہے مگر وہ جاہل سخی ہے، عبادت گزار کنجوس ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سخی ہے مگر جاہل ہے وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھیے۔ ایک بڑی پیاری بات کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ سخاوت تو سمجھ گئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ بہادری، بڑا بندہ طاقتور ہو، بہادر ہو۔ سوال کیا گیا سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ میں بہادر بنوں یا سخی بنوں؟ بڑی کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں اللہ جسے سخاوت دینا اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود سخی کے سامنے چت ہو جاتے ہیں، سخی کے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی سخاوت ہی اس کے کام بنا دیتی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، بہت زبردست ہم سب کے لیے لیسن ہے۔ بانٹتے وقت کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، بانٹنا چاہیے، لیکن میرے پاس اگر 10,000 ہیں، میں 2,000 دے دوں گا تو 8 ہی رہ گئے نا، کمی تو ہو گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، کم بڑھ کر رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ اب میں جتنے بھی دیتا جا رہا ہوں میرے تو جیب سے بھی کم ہو رہے ہیں، اکاؤنٹ سے بھی کم ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ جائیں ہیں۔ آپ سنو میرے آقا کی حدیث پاک، سبحان اللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاۃ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بکری میں سے کیا بچا؟ اہل بیت نے بکری ذبح کی، تقسیم کی، آقا نے پوچھا ما بقی منہا، اس میں کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفہا، کہتے ہیں حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، سب بانٹ دیا، بکری کا کندھا بچ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں بقیہ کلھا غیر کتفہا، آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی بات، مگر کمال کی بات کی ہے میرے آقا نے، سمجھ آئی بات؟ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، بی بی عائشہ نے کہا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے، جتنا باٹا ہے وہی جمع ہو گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج میں اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، وہ ہم سب کو انشاءاللہ وہاں جا کر ملے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، زکات دینے والے کی زکات ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ تجربہ ہے کہ کسان جو بیج کھیت میں پھینک کر آتا، اب دیکھیں نا کسان اگر پوری بوری بیج کی لے کر جائے، کھیت میں پھینک کر آ جائے، آپ کہیں یار کیسا جاہل تھا، پوری بوری خالی کر کے آ گیا، لیکن عقل مند کیا کہے گا؟ آج بوری خالی کی ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر واپس آئے گا۔ اسی طرح گھر کی جو ہے وہ مال سے جو صدقہ نکالتے ہیں، کنویں کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، جتنا کنویں سے پانی نکالے وہ بھرتا ہی رہتا ہے، وہ بھرتا ہی رہتا ہے، کنواں خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یقین رکھے کہ انشاءاللہ مال میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج ہم سب یہ نیت کرتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، خرچ کرنے کی جب بھی باری آئے، چاہے صدقہ ہو چاہے زکوٰۃ ہو، سب سے پہلے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دیکھیے، یہ سب سے پہلے دیکھنا۔ یہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان دوسروں کو بانٹتا ہے، غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا کہ جو غیروں کو بانٹتا رہے اور اس کے اپنے پریشان، اپنوں کو پہلے دیجیے، اس کے بعد اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کے بعد پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اس کے ساتھ اپنا تعاون ضرور کیجیے۔ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، نہ صرف اسلامی بھائی بلکہ اسلامی بہنیں، دعوت اسلامی کے جامعات، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اسی طرح میرے بیٹے اسلامی بھائیوں مدنی چینل، جیلوں میں مدنی کام، غیر مسلموں میں مدنی کام، اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی جو مساجد بنا رہی ہے۔ صرف اگر اسی شعبے کی بات کر لیں مسجدیں بنانے کے بارے میں، تو دعوت اسلامی ایک سال میں کم و بیش 700 کے قریب مسجدیں بناتی ہے۔ 365 اگر سال کے دن ہیں تو گویا روزانہ کم و بیش 2 مسجدیں ایوریج دعوت اسلامی دنیا بھر میں بنا رہی ہے۔ تو کیوں نہ اس عظیم و شان تحریک کے ساتھ ساتھ دیا جائے؟ تو نیت کریں انشاءاللہ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنا فطرہ، اپنے عطیات میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام سے کچھ اس طرح سوال کیا کہ حضور کیا شعبان آپ کو بڑا پسند ہے، آپ اس مہینے میں اس کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا
جس کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات بندوں کے اعمال نامے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. اس رات کو بہت سارے نازک فیصلے ہوتے ہیں اور میری یہ تمنا ہے کہ جب میرا اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو یا جب میں دنیا سے اٹھایا جاؤں تو میں روزے سے ہوں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس مہینے میں خوب روزے رکھنے ہیں، تو نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے. سبحان اللہ. اسی مہینے کی یعنی یکم شعبان آپ کو معلوم ہے کن کا مبارک دن ہے؟ یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کا یوم عرس بھی ہے. مولانا سردار احمد چشتی قادری رحمت اللہ تعالی مشرقی پنجاب میں 1321 سنہ ہجری بمطابق 1903 سنہ عیسوی پیدا ہوئے. آپ نے یکم شعبان المعظم 1382 سنہ ہجری بمطابق 29 دسمبر سن 1962 میں وصال فرمایا. آپ کی عظمت و بزرگی میں آپ کی والدہ کی دعاؤں کا بھی عمل دخل تھا. آپ کی والدہ اکثر فرمایا کرتی تھی میرا یہ لاڈلا بچہ عظیم شخصیت کا مالک بنے گا. اللہ نے ماں کی دعاؤں کی برکت سے محدث اعظم پاکستان بنا دیا. اللہ کریم محدث اعظم پاکستان کے قبر منور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ہمیں بھی مدنی پھول ملتا ہے. بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں. ماں باپ بعض اوقات بچوں کو کوسنے دیتے ہیں، تو برباد ہو جائے، تو ذلیل ہو جائے، تو خوار ہو جائے ہیں معاذ اللہ. کبھی ہمیں نہیں پتا کون سا وقت قبولیت کا ہے. ماں کی منہ سے بد دعا نکلی اور بیٹا ہی برباد نہ ہو جائے. تو بچہ کیسا بھی ہو ماں باپ کو دعائیں دینی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کی دعائیں بچے کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری شعبان سبحان اللہ کس عظیم ہستی کا عرس ہے معلوم ہے آپ کو، جن کے ہم سب پیروکار ہیں. جی ہاں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم عرس جو ہے وہ 2 شعبان المعظم ہے. اللہ اللہ، امام اعظم کی کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے. وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے. میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش پہ مارا نہ جاؤں. اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا. یا الہی گرمی محشر سے جب پڑکیں بسر، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا صاف ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر شہے رہی تو عطا کا ساتھ. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے. جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کو بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی. وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی. سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے. دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی. اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی. اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے. جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلایا. فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا. تو آپ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا
تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی. جب لوگوں نے بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار، میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا. اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی. تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں. آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے. ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں، ان وباؤں سے بچانا. ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو. سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو. بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے، اس کے لیے صدقہ دو. اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی. یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے. عین اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا. ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سوارو تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا. بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ